السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ کبھی کبھی بڑوں کو اپنے چھوٹوں کی خدمت میں بھی آنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ چھوٹے بڑوں ہی کی خدمت میں جائیں، آپ کی چھوٹوں کا اکرام بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، نہیں ان کا لحاظ رکھو۔ جیسے باپ کو اپنے بچوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ایک استاذ کو اپنے طلباء کو اپنے ایک بیٹے کی طرح، اولاد روحانی اولاد کی طرح سمجھتے ہوئے ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمارا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ تمہارا لحاظ رکھیں۔ پیارے بچوں، ہم کو خوشی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ گزشتہ 5 ہفتوں سے ہر اتوار لگاتار کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ آج ہم تمہیں ایک پیاری بات بتانے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ دیکھو، تم زندگی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ جس طرح تم اپنی زندگی میں روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز دیکھتے ہو، کوئی نئی کار دیکھ لی، کوئی نئی گاڑی دیکھ لی، کوئی نیا کمپیوٹر دیکھ لیا، کوئی نئی کتاب دیکھ لی، دنیا میں جیسے نئی نئی چیزیں دیکھتے ہو، یاد رکھو اسی طرح روزانہ دین کی کوئی نئی بات معلوم کرنے کا معمول بنا لو، اپنی عادت بنا لو۔ عادت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ یہ بات مرتبہ بعض عادتیں ایسی ہیں جو خراب ہوتی ہیں، ان عادتوں کو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو عادتیں ہم بنا لیتے ہیں، برے دوستوں میں بیٹھ کر، بری مجلسوں میں بیٹھ کر، آوارہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، یہ بری عادتیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھی عادتیں بنائیے۔ اچھی عادتوں میں سے ایک عادت یہ بنائیے کہ روزانہ دین کی ایک نئی چیز تم معلوم کرو، کیلکولیشن کرو، حساب کرو۔ اگر تم روزانہ دین کی ایک نئی بات معلوم کرو گے تو سال میں 365 دین کی معلومات تمہارے علمی خزانے میں رہیں گی، تمہاری دماغ کی لائبریری میں رہیں گی۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ جو علم ہے نا دین کا، یہ ہماری گمی ہوئی چیز سمجھو، اس کو گمی ہوئی چیز کی طرح سمجھو۔ مثلا تمہارا موبائل گم ہو گیا، موبائل بولتے ہی یاد آ گیا کہ یہ موبائل جو ہے بہت اچھی چیز بھی ہے، بہت خراب چیز بھی ہے۔ اس کو اچھا استعمال کرو تو اچھی چیز ہے، اور بری طرح استعمال کرو تو بری چیز ہے۔ اگر تمہارا موبائل گم ہو جائے، تمہاری کاپی گم ہو جائے، تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے، اور جب مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تم بہت خوش ہوتے، مل گئی۔ بالکل اسی طرح یہ دین کا علم ہماری گمی ہوئی چیز ہے۔ جہاں جو علم جیسے مل جائے، خوش ہو جانا چاہیے کہ مجھے وہ علم مل گیا جو میرا علم گم ہو گیا۔ آج ہم تم کو جو علم دے رہے ہیں، یہ تمہاری گمی ہوئی چیز کی طرح ہے۔ جب بھی جو بھی علم جہاں سے بھی مل جائے، استقبال کرو اس علم کا، خوشی سے لو، جھومتے ہوئے لو۔ دل کے اندر ایک خاص قسم کی مسرت ہو تمہارے دل میں کہ آج میں دین کے علم سے سرشار ہو گیا۔ چلیے، ایک بات تو ہم نے ضمنی طور پر کر دی، ہم تو سلسلہ وار دین کی باتیں تمہیں بتا رہے ہیں، اور ایمان مفصل کی روشنی میں بتا رہے ہیں، اور ایمان مفصل کی تفصیلات ہر اتوار ہم تم کو ایک ایک لفظ کے ساتھ بتا جا رہے ہیں۔ آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ اور آج ہم ایمان مفصل میں ورسلہ کے بعد جس خاص موضوع کا تذکرہ ہے، عنوان کا، جس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، وہ ہے تقدیر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ہر قسم کی تقدیر، اچھی ہو یا بری، صحت ملے یا بیماری، کامیابی ملے یا ناکامی، طاقت ملے یا کمزوری، عروج ملے یا زوال، فتح مل جائے یا شکست، زندگی ملے یا موت، نفع ملے یا نقصان، بھلائی ملے یا برائی، خوشی ملے یا غم، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ہماری طرف سے نہیں۔ ہر قسم کی تقدیر، ہر قسم تقدیر کے معنی اندازے کے، ہر قسم کا اندازہ، ہر قسم کی تقدیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے ہر ایک کے بارے میں، ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک،
اور موت کے بعد سے لے کر جنت پہ جانے تک جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب تقدیر ہے، اور تقدیر ہر ایک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ قلم سوکھ گیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، کاغذ خشک ہو گئے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ہر ایک کی تقدیر، قیامت تک کے ساری مخلوقات کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ ہماری زندگی میں ہم کو کبھی خوشی نصیب ہوتی ہے تو کبھی غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی ہم صحت مند رہتے ہیں تو کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے گھروں میں خوشیوں کی تقریب ہوتی ہے تو کبھی ہمارا گھر غم کا مرکز ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے پلان سے ہے، رب ذوالجلال کا منصوبہ ہے، اس نے منصوبہ بنایا کہ کس کو کب کیا دینا ہے۔ تم تو ابھی اتنا ہی جانتے ہو، جب تم اور بڑے ہو جاؤ گے تو زندگی میں کئی باتیں تمہیں دیکھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو ملیں گی۔ ان باتوں سے ہمارے بڑے یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ سب گزر چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور محلے والوں کو کہ ان کو کبھی نقصان ہو جاتا ہے تو انہیں کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی ان کے ہاں دولت ہی دولت ہوتی ہے تو کبھی وہ غربت اور فاقے کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ترقی ہوتی ہے ان کو تو کبھی وہ زوال میں آ جاتے ہیں، کبھی ان کو کامیابی ملتی ہے تو کبھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں ان سب کا تعلق تقدیر سے ہے، تقدیر سے، اور تقدیر ہر ایک کی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کمزور ہے، اور کمزور انسان اپنے حساب سے صرف تدبیر کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں تقدیر نہیں ہے، تدبیر ہے، تدبیر۔ انسان تدبیر کر سکتا ہے، انسان صبح میں نکل سکتا ہے، بات جو ہے دکان کو جائے گا، دکان کھولے گا، کاروبار کرے گا، لیکن تقدیر کا تعلق نفع سے ہے، نقصان سے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے پیارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، پڑھنا ان کا کام ہے، کتاب لے جانا، کتابیں لے جانا، نوٹ بک لے جانا، فلاں لے جانا، پین لے کے جانا، لکھنا، پڑھنا، بیٹھنا، سب کچھ، لیکن رزلٹ، کامیابی، اعلیٰ درجے پر کامیابی، ایکسیلنٹ ہو جانا، جو بھی امتیازی کامیابی حاصل کر لینا، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے تدبیر انسان کے ہاتھ میں ہے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور یہ تقدیر سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور ہر مخلوق کی تقدیر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایمان مفصل میں یہی بات بتائی گئی ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر قسم کی بھلائی اور برائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں خوشیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں غم میں مبتلا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کامیاب بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ناکام بنا دیتے ہیں، جس کو چاہے کامیابی دیتے ہیں، جس کو ذلت دیتے ہیں، جس کو چاہے عزت دیتے ہیں، جس کو چاہے اولاد دیتے ہیں، جس کو چاہے اولاد سے محروم کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جو ہے اونچائی پر لے جاتے ہیں، جس کو چاہے کھائی پہ اتار دیتے ہیں۔ بچوں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر ایمان رکھیں کہ جو کچھ بھلا یا برا اللہ تبارک و تعالیٰ، بھلا ہو یا برا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، بھلائی مانگو، کامیابی مانگو، فتح مانگو، کامرانی مانگو، نفع مانگو، عزت مانگو، صحت مانگو، خوشی مانگو، اور پناہ چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فساد سے، فتنے سے، برائی سے، ناکامی سے، ذلت سے، رسوائی سے، ہار سے، شکست سے، نقصان سے، ذلت سے، بیماری سے، اور ہر قسم کے غم سے۔ ایک بات یاد رکھو، ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی اور خوش رہنا ہے، اور ایمان کا مزہ اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی اور خوش رہیں۔ ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہے، جو چاہے، جب چاہے عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہماری نگاہیں اللہ تعالیٰ پر ہوں، اور اس یقین کے ساتھ ہم زندگی گزاریں کہ جو کچھ ہوا اس کے ارادے سے ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا اسی کے ارادے سے ہوگا۔ شاعر نے بہت خوب کہا، کبھی کبھی شعر شاعری پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے، بعض مرتبہ ایک ہی شعر ہوتا ہے مگر بہت بڑی بات اس میں بتا دی گئی ہوتی۔ علامہ اقبال کے اشعار پڑھو، کتنے پیارے پیارے اشعار ہیں، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے بعض مرتبہ۔ ایک شاعر نے کہا، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ جو کچھ ہوا
ہوا کرم سے تیرے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوا، اور جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ بچوں، آج ہم تم کو تقدیر کے بارے میں چند اور باتیں بتلاتے ہیں تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ تقدیر کے اصل معنی اندازے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں اور اس دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات کے بارے میں، ان سب کے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ اپنے وسیع علم سے فیصلہ کیا، اس فیصلے کا نام تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے قائم ہونے سے لے کر قیامت تک کی ساری باتوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر کو لکھ کر اپنا قلم اٹھا لیا ہے، اور جن کاغذات پر ساری تقدیر لکھی گئی ہے وہ کاغذات سوکھ چکے ہیں۔ اللہ کے ان فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہاں بچوں، ایک بات یاد رکھو، تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ مت کرو، زیادہ غور مت کرو۔ تقدیر کے بارے میں تیرنا چاہیے، کود کر ڈبکی نہیں لگانا، اندر نہیں جانا تہ میں، ورنہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں بہت زیادہ غور مت کرو، ایزی سے اتنا سمجھ لو کافی ہے جتنا ہم نے تم کو بیان کیا ہے۔ چلو بچوں، آج ہم تقدیر کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سوال ہم کرتے ہیں، جواب تم دو۔ استاد سوال کرتا ہے تو شاگرد جواب دیتا ہے، باپ سوال کرتا ہے تو بیٹا جواب دیتا ہے۔ 10 سوالات کرتے ہیں ایمان مفصل میں رسولوں پر ایمان کے بعد۔ بتاؤ بچوں، کس بات کا تذکرہ ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے بعد کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ باتوں باتوں ہم نے سوال کے ساتھ بچوں جواب بھی دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام تم کو کرنا ہے تھا ہم نے بھی کر دیا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، بچہ کوئی کام کرتا ہے تو باپ جو ہے مدد کر دیتا ہے، بچے کا کام شفقت میں محبت میں باپ بھی کر دیتا ہے، ویسے ہی ہم نے کیا ہے کام۔ لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ سوال کیے جائے تو جواب تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کہ خوشی اور غم، صحت اور بیماری، نفع اور نقصان، ان سب کا تعلق کس کے ارادے اور فیصلے سے ہے؟ جواب دو کہ اللہ کے ارادے سے۔ تیسرا سوال ہے کمزور انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تدبیر یا تقدیر؟ کہو تدبیر، تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھا سوال ہے تقدیر کے معنی کیا ہیں؟ بتاؤ تقدیر کے معنی کیا ہیں؟ اندازہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر کرنا، فیصلہ کر دینا، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، اچھائی کے بارے میں، برائی کے بارے میں، وہی ہے تقدیر۔ پانچواں سوال ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر قسم کی اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ چھٹواں سوال ہے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگتے ہیں؟ کیا کیا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں گے، نفع مانگیں گے، کامیابی مانگیں گے، عزت مانگیں گے، خوشی مانگیں گے، فتح مانگیں گے، یہی تو مانگیں گے۔ ساتواں سوال ہے جو کچھ ہوا وہ کس کے ارادے سے ہوا؟ جواب دو اللہ کے ارادے سے۔ اور جو کچھ ہوگا، آٹھواں سوال، وہ کس کے ارادے سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوگا۔ اور نواں سوال ہے ہم نے سبق نمبر 6 میں ایک شعر لکھا ہے، کیا ہے وہ شعر؟ جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ زندگی میں جب کبھی تم کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی اچھی چیز مل جائے، بری چیز مل جائے، جو بھی ہو یہ شعر گنگناؤ، دل ہی دل میں گنگناؤ، اکیلے میں گنگناؤ، دوست و احباب میں گنگناؤ، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور کہو کہ جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ اور آخری بات ہے 10واں سوال، ہمیں کس کے فیصلے پر راضی اور خوش رہنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کے ارادے پر، اللہ کے فیصلے پر راضی اور خوش ہونا چاہیے۔ بچوں، باتیں بہت ہو گئیں، ہمارا وقت ہوا جا رہا ہے، ہم تم سے کچھ باتیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ 3-4 منٹ میں ایک آدھ واقعہ بتاتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات بھی رکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا۔
اور ابو طالب آپ کے چچا تھے، عبد المطلب آپ کے دادا تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن گزرا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جب ہمارے نبی رہا کرتے تھے، ان کے بچوں کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں وغیرہ جو چراتے تھے ساتھ میں جاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں، کوئی برا عمل نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے بکریاں چرانا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کو لے کر ملک شام کا سفر کیا تھا، اور جتنے عام لوگ جیسے نفع لے کر آتے ہیں اس سے دگنا نفع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ سوال یہ ہے پیارے بچوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروبار میں دگنا نفع کیسے اٹھایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور وعدہ وفائی کے ساتھ کاروبار کیا۔ جب بھی تم کاروبار کرو، کاروبار اچھی چیز ہے، کرو کاروبار، یہ بھی سنت سمجھ کر کرو۔ کاروبار میں جب مال ملتا ہے تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، لیکن دین کو چھوڑ کر کاروبار مت کرو۔ کاروبار کرو مگر دین کے ساتھ، کاروبار کرو مگر نبی کی اطاعت کے ساتھ، کاروبار کرو مگر نبی کے طریقے کے ساتھ، کاروبار کرو مگر نبی کو نمونہ بنا کر کاروبار کرو۔ یہ بات ہم تم سے بیان کر رہے ہیں۔ ہم خوش ہیں سنڈے کلاس میں تمہیں یہ دین کی اہم ترین باتیں آسان انداز میں تمہارے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات تم سے کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور 8 دن کے لیے ہم تم سے رخصت چاہتے ہیں۔ اگلے اتوار انشاءاللہ ملیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھو کہ سنڈے کلاس میں جو تم کو اچھی اچھی باتیں مل رہی ہیں، وہ اہم باتیں تم دوسروں کو بھی بتاؤ۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی چاہتا ہے۔ سنڈے کلاس میں تم اس لیے آئے کہ دین کی اچھی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، یہ اچھی باتیں جو تم نے اپنے لیے پسند کی ہیں دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ آپ کے پڑوس میں آپ دوست و احباب ہوں گے، بچے ہوں گے، تمہارے اسکول کے بچے ہوں گے یا کسی اور اسکول میں پڑھنے والے بچے ہوں گے، ان سب کو ہفتے بھر میں کوشش کرتے رہو یہاں لانے کی۔ کہو کہ سنڈے کلاس چل رہی ہے فلاں مسجد میں فلاں جگہ، اور تم بھی آؤ، بڑا اچھا لگتا ہے۔ ان دوستوں احباب کو جب لاؤ گے یہ دیندار بنیں گے تو ان کے دیندار ہونے کا ثواب بھی تم کو ملے گا انشاءاللہ۔ تم بھی دیندار رہو گے، وہ بھی دیندار رہیں گے۔ اور اس وقت میں ہم سب کو ہمارے اس ملک میں ہماری پوری زندگی کے تمام معلومات کے ساتھ اپنے دین سے جڑا ہوا رہنا ضروری ہے۔ جیسے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اساتذہ سے جڑے ہوئے ہیں، ٹیچرز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دوست و احباب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ویسے ہی ہم کو اپنے اس دین سے جڑے ہوئے رہنا چاہیے جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہم تم سے ودا لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں تمہارے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو خوش و خرم رکھے، کامیابی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، فتح و کامرانی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، نفع عطا فرمائے، ہر قسم کی عافیت اور صحت اور برکت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی تم سب کو ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔